السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایڈین نیوز. میں ہوں آپ کا میزبان قاری عمر وقاص. ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ملک پاکستان کی حفاظت کے لیے پاکستان کے مختلف ادارے ہمہ وقت اپنی جانوں کو اپنی ہتھیلیوں پر رکھ کر 24 آور اس ملک کی حفاظت کے لیے، ملک میں امن و امان کے قائم جو ہے وہ اس کو ملک کے اندر امن و امان کی بالادستی کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ مصروف ہیں. آج ایسے ہی ایک دبنگ اور کرائم فائٹر جو ڈی ایس پی ہیں وہ میرے ساتھ موجود ہیں، جو حال ہی میں گجرانوالہ سے انتہائی کامیابیاں حاصل کرنے کے بعد جو آج سیالکوٹ میں ڈی ایس پی صدر سرکل میں تعینات ہوئے ہیں. میری مراد محترم عمران چدر صاحب جو ہیں وہ موجود ہیں. آئیے ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے ساتھ آخر اس یونیفارم کا انتخاب کیوں، کیسے اور کب کیا. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر. اچھا سر، آپ کی حال ہی میں تعیناتی ہوئی ہے تو میں آپ سے پہلا سوال آپ کا پرسنل آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے اعلیٰ تعلیم کے بعد اس یونیفارم کا انتخاب کیوں کیا جبکہ اور بھی بہت سارے ڈپارٹمنٹ موجود تھے؟ دیکھیں جی، سرو کرنے کے لیے ڈپارٹمنٹس تو کافی ہیں، لوگ اپنے بزنس بھی کرتے ہیں، باقی واک آف لائف میں چلے جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پولیس جو ہے وہ زیادہ ڈیلیور کر سکتی ہے. ہماری سوسائٹی ابھی یہ اسٹیج پہ ہے جہاں پولیس کا یونیفارم کا زیادہ امپیکٹ ہے، اور اس کے ہمارے کہے ہوئے کا اثر ہوتا ہے، ہمارے کیے ہوئے کا اثر ہوتا ہے. اگر ہم غلط کرتے ہیں تو اس پہ بھی تنقید ہوتی ہے، لیکن ہم اچھا کرتے ہیں تو اسے بھی اپریشیٹ کیا جاتا ہے اور اس کا امپیکٹ ہوتا ہے باقی لوگوں پہ. میں سمجھتا ہوں کہ جو یونیفارم لوگ اسپیشلی پولیس میں ہم اور ڈاکٹر ڈیلیور کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر آنسو بہاتے انسان نے ہمارے پاس آنا ہوتا ہے اور ہم نے اس کے آنسو پوچھنے ہوتے ہیں. ان کے آنسو صاف کر کے اسے حوصلہ دینا، تسلی دینا، اسے ریلیف دینا، یہ صرف پولیس آفیسر اور ڈاکٹر ہی کر سکتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک مظلوم طبقے کی اگر صحیح معنوں میں مدد کی جا سکتی ہے تو وہ یہ یونیفارم ہے؟ دیکھیں جی، وہ سارے ڈپارٹمنٹس اگر صحیح کام کریں اور کوشش کر کے کام کریں تو وہ یقیناً ریلیف دے سکتے ہیں، لیکن کسی ڈپارٹمنٹ میں پوٹینشیل زیادہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو ریلیف دے سکے. میں سمجھتا ہوں کہ پولیس والے زیادہ اگر نیک کریں اور صحیح چلیں اور میرٹ پہ چلیں تو وہ زیادہ ڈیلیور کر سکتے ہیں، زیادہ لوگوں کے لیے آسانیاں بانٹ سکتے ہیں، زیادہ لوگوں کی تکلیفیں دور کر سکتے ہیں. آپ کی سروس اسٹارٹ سے لے کے اب تک کوئی کامیاب تجربہ؟ دیکھیں جی، میری تقریباً 20-21 سال سے زیادہ سروس ہو گئی ہے. میں نے ہمیشہ ایس ایچ او رہا ہوں، اس کے بعد ایس ٹی پی او رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے، اور میں ڈیلیور کرتا رہا ہوں، میں کام کرتا رہا ہوں. میں بیان تو نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے لاکھوں لوگوں کو ریلیف دیا ہے اور لاکھوں لوگوں کو حوصلہ دیا ہے، ان کے کام آیا ہوں، اور جو ان کے لیے آسانی ایک پولیس آفیسر کر سکتا ہے وہ کیا ہے. اور میں اس بات پہ سیٹسفائی ہوں کہ میں نے ہمیشہ لوگوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہے، اور انہیں سکون دے کے، انہیں انصاف دے کے، انہیں ریلیف دے کے مجھے تو تسکین ہوئی ہے، اس سے زیادہ بڑی کوئی تسکین اور نہیں ہوتی. لیکن صدر سرکل ایک مسائل کا گڑھ ہے، یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں. آپ کی ترجیحات میں کون سے مسائل ہوں گے کہ جن کو آپ فوری طور پر حل کرنا چاہیں گے؟ دیکھیں، کرائم جو ہے وہ اصل پولیس کا کام کرائم فائٹنگ ہے. ہم نے جو لوگوں کی جان مال عزت کی حفاظت جو ہے وہ بے شک ہمارا فرض ہے، وہ ہم نے ہر قیمت پہ ادا کرنا ہے. اس کے لیے ہمیں زیادہ کام کرنا پڑے، زیادہ قیمت پے کرنی پڑے، زیادہ ایفرٹس کرنی پڑے، اور زیادہ ہمیں ایون کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیس آفیسر شہید ہو رہے ہیں وہ لوگوں کی حفاظت کرتے ہوئے، تو کسی قیمت پہ بھی کسی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. اور جو اسپیشلی کرائم فائٹنگ ہے، اسپیشلی جو لوگوں کی جان مال کی حفاظت ہے، وہ ہر قیمت پہ کی جائے گی. اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے ہم کریں گے. محرم الحرام میں عام دنوں کی بنسبت سیکورٹی اور آپ جیسے افسران کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، آخر کیوں؟ دیکھیں جی، وہ ان ایونٹس کے دوران وہ ظاہر مجالس، جلوس اور باقی اس طرح کے ریلیٹڈ ایونٹس ہوتے ہیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہوتا ہے، اس میں ہمیں بہت زیادہ ٹائم دینا پڑتا ہے مجالس جلوس پہ، اور ان کی سیکورٹی کا خیال رکھنا پڑتا ہے، وہاں ایس او پی پہ عمل درآمد کرنا پڑتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان دنوں میں ہمیں زیادہ الرٹ رہنا پڑتا ہے، اور ہم الرٹ ہیں، اور انشاءاللہ ہم انشاءاللہ پوری جان سے کوشش کریں گے کہ ہم یہ ایونٹس بڑے بخیر و عافیت گزاریں، اور کرائم فائٹنگ کے ساتھ ساتھ سیکورٹی کے جو معاملات ہیں انہیں بھی مینج کریں. کیا صدر سرکل میں کوئی علاقہ حساس بھی قرار دیا گیا ہے؟ جی، ایک کیٹیگری کے جلوس مجالس ہیں، ان پہ ایس او پی کے مطابق زیادہ ڈیوٹی لگائی جا رہی ہے، وہاں زیادہ چیکنگ کی لیئرز بنائی گئی ہیں
تاکہ پوری اسکریننگ کے بعد جو ہیں زائرین وہ ایونٹس کے اندر شامل ہوں اور کسی طرح کا ناخوشگوار واقعہ نہ ہو. پولیس آفیشیل جو ہیں انہیں پراپر بریف کیا گیا ہے, ان کو پوری SOP بریف کی گئی ہے تاکہ وہ جو ہے ڈسپلن اس کو مینٹین رکھیں. انہیں زیادہ کام کرنا پڑے گا لیکن ہم شور کریں گے کہ ان کی سیکورٹی کو ملود ہاتھ رکھیں. آپ نے مختلف DPOs کے ساتھ جو ہے وہ کام کیا ہے. DPO سیالکوٹ ریٹائرڈ کیپٹن مستنصر فیروز عوان نے پولیس ڈپارٹمنٹ کو سیالکوٹ کے اندر 4 چاند لگائے ہیں. آپ ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں جی, ہمارے DPO صاحب انتہائی پروفیشنل پولیس آفیسر ہیں, بہت زیادہ پروفیشنل. ان کی پرائرٹی جو ہے میں سمجھتا ہوں کرائم فائٹنگ کے ساتھ ساتھ ان کا ایک ہی موٹو ہے, ایک ہی بات پہ وہ زور دیتے ہیں کہ غریب اور عام آدمی کو تھانوں میں اور آپس میں عزت ملنی چاہیے, اس سے ریلیف ملنا چاہیے, اس کا ریگارڈ ہونا چاہیے ہر قیمت پہ. میں اکثر دیکھتا ہوں کہ وہ جو لوور مڈل کلاس کا عام بندہ جس کا کوئی ریفرنس نہیں ہوتا, اس کو بہت زیادہ وہ ویٹیج اور بہت زیادہ اس کو ٹائم دے رہے ہوتے ہیں. اور ان کی کوشش انٹینشنلی یہ ہوتی ہے کہ کوئی ایسا بندہ جو سفارش نہیں کروا سکتا وہ مایوس نہ لوٹے. تو وہ پراپر وہ بھی اٹینڈ کرتے ہیں. انہیں ایڈوائس ہمیں بھی کیا ہوا ہے کہ انہیں ہر جو عام بندہ ہے جس کے پاس کوئی ریفرنس نہیں, اس کو زیادہ امپارٹنس دی جائے, اسے زیادہ عزت دی جائے, اسے زیادہ ریگارڈ دیا جائے. اب تک محرم الحرام کے حوالے سے تمام مکاتبہ فکر کے ساتھ کوئی اہم میٹنگز آپ نے یا آپ کے SHOs نے جو آپ کی ہدایات یا DPO صاحب کی ہدایات کے مطابق؟ جی بالکل, میٹنگز ہوتی رہتی ہیں. میٹنگز محرم سے پہلے SHOs DSP صاحبان کی باقی منتظمین کے ساتھ بھی ہوئی ہیں. اس دوران بھی جو ایشو بنتا ہے اس پہ ہم میٹنگ کرتے ہیں, اسے ریزالو کرتے ہیں. میٹنگ چل رہی ہیں, لوگوں سے انٹریکشن ہو رہا ہے اور لوگ بڑے کوآپریٹیو ہیں سارے. انشاءاللہ محرم جو ہے وہ بڑا اچھا رہے گا انشاءاللہ. محرم الحرام کے حوالے سے عوام الناس کے نام آپ کا کوئی خاص پیغام؟ دیکھیں جی, یہی ہے کہ نظریات جو ہیں ہر طبقہ فکر کے ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے, اس میں رسپیکٹ کرنی چاہیے. جو اصل سب سے بڑا گناہ ہے وہ سب کو پتہ ہے فساد ہے, تو فساد کی جڑ کسی کو نہیں بننا چاہیے. ہم سارے مسلمان ہیں اور پاکستانی ہیں, ہمیں مل جل کے رہنا ہے. تو کوئی اس طرح کی ایکٹیویٹی کوئی نہ کرے جس سے کسی کے فیلنگ ہرٹ ہوں. تو یہی گزارش ہے کہ لوگ جو ہیں وہ کوآپریٹیو رہیں. اس دوران ایونٹس میں کچھ روڈز, کچھ ایریاز میں ہمیں کچھ بلاکیج کرنی پڑے گی, اس میں کوئی تعاون کریں اور اپنے دوسرے جو مکتبہ فکر ہیں ان کے جذبات کی پوری قدر کریں تاکہ ہم ایک قوم ہونے کا ثبوت دے سکیں. جی ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہے DSP صدر سرکل عمران عباس صدر, جنہوں نے بہت اچھے اور پروقار انداز میں ہمارے سوالوں کے دیے جوابات. اور ان کا کہنا تھا کہ میں عوام الناس سے اپیل کروں گا, تمام مکاتبہ فکر سے, کہ محرم الحرام کے حوالے سے اداروں کے ساتھ اور دوسرے مکاتبہ فکر کے ساتھ ہم جو ہے وہ تعاون کریں اور ایک دوسرے کے لیے سہولتیں پیدا کریں, فتنوں سے, فساد سے, شر سے محفوظ رکھیں. اور ویسے بھی جو فتنہ فساد ہے, الفتنۃ اشد من القتل, جو ہے وہ قتل سے زیادہ جو ہے وہ ایک فتنہ اپنا کردار ادا کرتا ہے. تو لہٰذا ایک دوسرے کے جذبات کا, ایک دوسرے کے معاملات کا خیال رکھا جائے. DPO کیپٹن ریٹائرڈ مستنصر فیروز کے حوالے سے انہوں نے شاندار الفاظ میں ان کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور انہوں نے ان کی خدمات کو سراہا ہے اور ان کے ویژن کو آگے لے کر چلنے کا عزم کیا ہے. اسی طرح انہوں نے دیگر جو سوالوں کے جوابات دیے, یقین آپ اس سے مطمئن ہوں گے جس طرح وہ اپنی خدمات کے ساتھ وہ مطمئن ہیں کہ میں نے اب تک اس یونیفارم کا جو ہے وہ حق ادا کیا ہے. اور انشاءاللہ جو میری رہتے دن ہیں, جو اللہ تعالیٰ نے مجھے صلاحیتیں دی ہیں, میں عوام کے لیے پاکستان کے اندر اس قانون کی بالادستی کے لیے, عوام کو تحفظ دینے کے لیے, ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کروں گا. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ اور نئے انداز کے ساتھ آپ سے جلد کریں گے ملاقات. اس وقت کے لیے مجھے اپنے کیمرہ مین عثمان علی کے ساتھ دیجیے اجازت. دیکھتے رہیے ADN نیوز. مزید خبروں, تبصروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ www.ednpk.tv وزٹ کیجیے. اللہ حافظ.